اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ زندگی ہے جس زندگی نے لاکھوں نہیں بلکہ اربوں خربوں کی زندگی کو اچھا بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ زندگی تھی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ کتنا عظیم المرتبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کی گواہی دی ہے۔ اس ہستی اقدس کا تذکرہ آج انشاءاللہ العزیز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر یہ چیز بیان کی ہے کہ میرے چند نام ہیں، اس میں سے محمد، احمد اور ماہی کا معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے ذریعے سے کفر کو مٹائے گا۔ چوتھا نام حاشر، یعنی میرے قدموں کے نشانات سے لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے، اور ایک نام عاقب، یعنی سب سے آخر میں آنے والا۔ تو یہ 5 نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان کیے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام تھے۔ آپ کی ولادت کب ہوئی؟ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول پیر کے دن صبح کا وقت مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ ابن سعد نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امی تھی، والدہ تھی، یعنی آمنہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد میرے پیٹ سے نکلے تو اس وقت میرے پیٹ سے ایک روشنی نکلی اور شام کے محلات روشن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اعلیٰ حسب و نسب میں چنا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب کا یہ مزاج تھا کہ وہ ایرو غیرو کی باتیں نہیں سنا کرتے تھے۔ بہت اونچی نسب، بہت اونچے خاندان کے لوگ ہوں تو ایسی صورت میں ان کی بات سنا کرتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایسے نسل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا جو پورے عرب میں معزز ترین نسل تھی، اور پورے عرب میں اس نسل کا چرچا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد میں کنانہ کو چنا، کنانہ کی اولاد میں قریش کو چنا، اور قریش کی اولاد میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم کی اولاد میں مجھے چنا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصراً یہ نسب ہے جو بہترین نسب پر دلالت کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نسب یہ ہے کہ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے بابا کا نام، والد کا نام عبداللہ ہے، ان کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، اور پورا نسب نامہ یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نظر بن معد بن عدنان۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ہے عدنان تک صحیح بخاری میں بیان کیا گیا ہے، اور صحیح بخاری کی یہ پوری سند پورے امت کا اتفاق ہے کہ اس میں کسی طرح کی غلطی نہیں ہے۔ عدنان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نام و نسب پہنچتی ہے وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ پہنچتی ہے۔ اس کے بعد سے جو سلسلہ نسب اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتی ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس بات میں اتفاق ہے تمام لوگوں کے یہاں کہ عدنان اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور ان کے دادا کو خبر دی گئی عبد المطلب کو کہ آپ کے ہاں پوتا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہ خوشی کے مارے آئے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے کعبہ کے یہاں لے کر کے گئے، اور کعبہ میں ان کے لیے دعائیں کی، اور دعا کرنے کے بعد ان کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ اور یہ روایت کے اندر آتا ہے کہ عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے جو والد تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے ہی پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ سیرت نگاروں نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب عبداللہ کا نکاح آمنہ سے ہوا تو پہلے ہی مہینے میں حمل ٹھہر گیا اور تیسرے مہینے میں عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ مدینہ کھجور لانے کے لیے گئے تھے اور مدینے میں وہ بیمار پڑ گئے اور اس طریقے سے وہ انتقال کر گئے۔ اور دوسری روایت ہے کہ وہ شام میں وہ تجارت کی غرض سے نکلے اور شام میں تجارت کرنے کے بعد جب وہ واپس لوٹے تو راستے میں مدینہ پڑ رہا تھا اور وہیں آپ ٹھہرے اور وہیں پر بیمار ہو کر کے انتقال کر گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں 3 ہی ماہ کے تھے، 3 مہینے کے تھے، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمانہ حالت میں دنیا میں آتے ہیں اور اس طریقے سے سب سے پہلے آپ کی امی یعنی آمنہ دودھ پلاتی ہیں اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کی امی 7 یا 9 دن تک دودھ پلاتی ہیں۔ اس کے بعد ابو لہب کی ایک لونڈی سویبیہ تھی، اس نے دودھ پلایا۔ پھر اس کے بعد ایک اور لونڈی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کی لونڈی تھی اور وراثت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، ان کا نام ام ایمن تھا، اس نے بھی دودھ پلایا۔ اور عرب شہر میں یہ رواج تھا اس موقع پر کہ وہاں پہ شہر کے بڑے بڑے امراض ہوا کرتے تھے اور اس وجہ سے بچوں کو مرض سے بچانے کے واسطے وہ لوگ دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ دیہاتی لوگ ان کو دودھ پلائے اور اچھے خالص عربی بھی بولنے لگے اور ان کا صحت بھی تندرست رہے۔ اور دیہاتی لوگ ہوتے تھے، بدو لوگ ہوتے تھے، وہ دودھ پلانے کے عوض میں وہ ان سے جو ہے پیسے اور مال و دولت جو ہے لیا کرتے تھے۔ تو ایسا ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، کچھ دن گزر گیا، سعدیہ قبیلے سے کچھ عورتیں آئیں مکے کے اندر اور جو ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ دودھ پلائیں، بچوں کو لے کر کے جائیں اور اس سے جو ہے پیسے اور منافع کمائیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے ہمراہ اور چند سہیلیوں کے ہمراہ مکے میں آئیں۔ ہم جس اونٹنی میں سوار تھے تو وہ اونٹنی بڑے ہی لاغر قسم کی تھی، بڑی کمزور تھی، وہ بار بار بیٹھ جایا کرتی تھی۔ میری سہیلیاں پریشان ہو گئی تھی میری اونٹنی کے اس رویے سے۔ کسی طریقے سے ہم مکہ پہنچے۔ مکے میں وہ عورتیں سب آتی ہیں، سارے بچوں کو دیکھتی ہیں اور محمد بن عبداللہ کو دیکھ دیکھ کر کے گزر جاتی ہیں، چونکہ ان کے یہاں کوئی آس نہیں ہوتا ہے کہ یہ یتیم بچہ ہے، ان کے پاس اگر ہم اس بچے کو لے کر کے بھی جائیں گے، اس کا باپ نہیں ہے، ہمیں یہ کیا مل جائے گا، کیا فائدہ ملے گا۔ ہر داعیہ آتی ہیں، محمد کے بارے میں دیکھتی ہیں، محمد کے بارے میں سن کر کے آگے نکل جاتی ہیں اور اس طریقے سے سارے داعیاں کو ایک ایک بچہ مل جاتا ہے اور حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں ملتا۔ صبح کے وقت میں واپس لوٹنا ہے، گھر کی طرف جانا ہے، حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے بات چیت کرتی ہیں کہ کوئی بچہ ہمیں نہیں مل پایا، ایک بچہ ہے جو یتیم بچہ ہے، وہ یتیم بچے کو ہم لے لیتے تو بہتر ہوتا، کیونکہ مجھے یہ کسی بھی طریقے سے گوارا نہیں کہ میں خالی ہاتھ لوٹ کر کے جاؤں۔ اس کے شوہر نے اجازت دے دیا، کہا کہ ہاں لے کر کے جاؤ، امید ہے کہ اللہ رب العالمین اسی بچے کے ذریعے سے برکت دے گا۔ حلیمہ سعدیہ اس بچے کو کے گھر میں آتی ہیں، یعنی محمد کو اٹھاتی ہیں اور اپنا ڈیرا لے کر کے جاتی ہیں۔ ڈیرا لے جانے کے بعد وہ خود بیان کرتی ہیں کہ جیسے ہی ہم نے گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد سینے میں میرے دودھ سے بھر گیا، میرے بچے نے پیٹ بھر کر کے دودھ پیا اور محمد نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور اسی طریقے سے میرے شوہر جیسے اونٹنی کے پاس پہنچے دودھ دونے کے لیے تاکہ ہم دودھ نوش فرمائیں، جیسے ہی پہنچے اونٹنی کے تھن میں دودھ بھر گیا تھا، وہ دودھ بہت زور و شور کے ساتھ دینے لگی اور ہم دونوں نے شراب ہو کر کے دودھ پی لیا۔ جب مکے سے نکل جانے کی باری آئی تو وہی اونٹنی
جو لاغر قسم کی تھی، کمزور تھی، بار بار بیٹھ جایا کرتی تھی آنے کے وقت میں، اب جانے کی باری آئی تو اتنی تیزی کے ساتھ وہ چلنے لگی کہ ساری اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ دی۔ وہ بار بار آگے نکل جاتی تھی۔ ان کی سہیلیاں چیخ چیخ کر کہتی تھی، اے حلیمہ، کیا وہی اونٹنی ہے جو آنے کے ٹائم میں بار بار بیٹھ جایا کرتی تھی؟ حلیمہ کہتی ہیں کہ ہاں وہی اونٹنی ہے، اسی اونٹنی سے میں آئی تھی اور اسی اونٹنی سے جا رہی ہوں۔ حلیمہ نے سمجھ گیا تھا کہ یہ اسی بچے کی برکت کا سبب ہے۔ گھر جاتی ہیں، گھر میں ہر طرح کی برکتیں ان کے گھر کے اوپر نزول ہوتا ہے۔ اونٹنیاں بھی دودھ دے رہی ہیں، بکریاں بھی دودھ دے رہی ہیں۔ ان کی بکریاں اور اونٹ موٹے تازے اور فربے دکھ رہے ہیں، جبکہ دوسرے لوگوں کے اونٹ اور بکریاں کمزور ہو چکے ہیں، گھاس پھوس نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چرواہے، تم کہاں اپنے اونٹوں کو اور بکریوں کو چرانے کے لیے لے کے جاتے ہو؟ تم لے کر کے جاؤ وہاں جہاں حلیمہ کی بکریاں اور اونٹ چرتے ہیں۔ لیکن تاریخ میں اس بات کو لکھا گیا ہے کہ وہاں چرانے کے باوجود حلیمہ کے گھر میں جو برکتیں ہوئیں وہ دوسرے کے گھر میں برکت نہیں ہوئی۔ حلیمہ کے جو اونٹنی اور بکریوں میں جو برکت دیکھی گئی وہ دوسروں کے یہاں دیکھی نہیں گئی۔ اور اس طریقے سے حلیمہ سعدیہ 2 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھی۔ 2 سال کا یہ ایگریمنٹ ہوا تھا۔ 2 سال کے بعد آمنہ کے پاس پہنچتی ہیں۔ دل میں آس ہوتا ہے کہ اس بچے کو اور کچھ دن رکھیں تاکہ ہم برکتوں سے بہرہ ہوں۔ وہ آ کر کے کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امی سے کہ ابھی مکے کی حالات اچھے نہیں ہیں، یہاں بیماری پڑنے کا خطرہ ہے، آپ ایک کام کیجیے اور کچھ دن کے لیے یہ بچہ ہمیں دے دیجیے، میں اس کی پرورش کروں گی۔ آمنہ مکے کی حالات کو سمجھتے ہوئے اس نے پھر سے اجازت دے دیا اور حلیمہ سعدیہ لے کر کے وہاں پہ رہنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت برابر ان پر نزول ہوتا رہا، یہاں تک کہ 4 سال کی عمر کو پہنچ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کو ہو گئی تو اس موقع پر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کو شق صدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی یعنی حلیمہ کے دوسرے بیٹے کے ساتھ بکری چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ساتھ میں تھے کہ جبرائیل سفید لباس میں آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر دیتے ہیں، سینے کو پھاڑ دیتے ہیں، اندر سے وہ دل کو نکالتے ہیں اور چاندی کے ایک تشت میں اس دل کو رکھتے ہیں اور زمزم کے پانی سے اس کو دھوتے ہیں اور دل کے اندر ایک خراب چیز تھی اس کو نکال کر کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ ادھر یہ واقعہ پیش آ رہا تھا، اس کا رضائی بھائی بھاگتے بھاگتے پورے خوف زدہ ہو کر کے وہ گھر پہنچتا ہے، ابو امی کو بتاتا ہے، حارث کو بتاتا ہے، حلیمہ سعدیہ کو بتاتا ہے کہ محمد قتل کر دیے گئے، محمد کو مار دیا گیا۔ یہ خبر وہ ان لوگوں نے جیسے ہی سنا وہ لوگ بھاگتے بھاگتے دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں اور بڑے سہمے ہوئے ہیں، تھوڑے ڈرے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ خرامہ دھیرے دھیرے آ رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے سینے میں لگا لیا اور گود میں بھر لیا، کہنے لگا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ محمد کہنے لگے ایک آدمی آیا، میرے سینے کو چاک کیا اور سینے سے کسی چیز کو اندر تلاش کر رہا تھا، پھر اس نے دل کو نکالا، دل کو ایک پانی سے دھویا اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے تھا اسی طریقے سے سیٹ کر دیا۔ معزز سامعین، یہ 4 سال کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پیش آیا۔ حلیمہ ڈر گئی، اب کیا کرتی؟ اتنا بڑا واقعہ رونما ہو گیا تھا۔ اس نے محمد کو لے کر کے پھر مکے چلے آئیں اور آمنہ سے سارا ماجرا بتانے کے بعد ان کو اس بچے کو دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنی امی کے یہاں آمنہ کے یہاں پرورش پانے لگے۔ مکے میں 2 سال ٹھہرے، اس کے بعد اس کی امی کو اپنے شوہر کی زیارت کرنے کا خیال آیا
دل میں آس تھی کہ شوہر کی قبر کی زیارت کر لوں اور مدینے میں بھی گھوم کر کے آ جاؤں۔ 6 سال کی عمر اس وقت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمینہ اپنے بچے کو لے کر اور اپنی لونڈی ام ایمن کو لے کر اور اپنا سرپرست عبد المطلب کو لے کر مدینہ پہنچتی ہیں، اور مدینے میں پہنچنے کے بعد وہاں 1 مہینہ ٹھہرتی ہیں۔ 1 مہینہ ٹھہرنے کے بعد وہاں پر ان کے شوہر کی قبر کی زیارت کرتی ہیں، اور آنے کے وقت میں وہ بیمار پڑ جاتی ہیں اور مقام ابوا میں ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر ہے، حضور کے والد محترم بھی نہیں اور امی کا بھی انتقال ہو گیا، پوری طریقے سے اناتھ ہو گئے، پوری طریقے سے یتیم ہو گئے۔ لیکن عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیار سے پالا۔ عبد المطلب ان کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتے تھے، کھانے کی جب باری آتی تو وہ اپنے گود میں بٹھاتے تھے اور عمدہ عمدہ کھانا چن چن کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتے، اتنی محبت تھی۔ عبد المطلب کا ایک مسند لگتا تھا، کھانا کعبہ کے سائے میں ایک مسند لگتا تھا جو سب سے بڑے اس دور کا مسند ہوتا تھا، وہاں پہ وہ بیٹھتے اور سارے لوگ بیٹھ کر کے آپس میں گفتگو کرتے ان کے ارد گرد۔ کوئی بھی شخص کی یہ ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ گستاخ مانا جاتا تھا کہ کوئی شخص وہاں پر اس مسند میں بیٹھ جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عبد المطلب اتنا محبت کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب وہاں رہے نہ رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ ان کے چچا اگر کسی دن منع کرتے تھے تو دادا عبد المطلب کہتے تھے، اس میرے بیٹے کو نہ روکو، میرے بیٹے کو یہاں بیٹھنے دو اور اس کو بیٹھنے دو، کیونکہ یہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی تعریف والا ہے۔ لیکن یہ محبت و شفقت بھی زیادہ دن نہیں رہا۔ 2 سال گزرنا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کو پہنچی، اس وقت دادا بھی انتقال کر گئے۔ لیکن ایک اچھی بات یہ تھی کہ دادا جان نے اپنے بیٹے ابو طالب کو یہ وصیت کر گئے تھے کہ تمہیں یہ دیکھنا ہے، اگر میرا انتقال ہو گیا، میں مر گیا، تو اسی صورت میں تم کو یہ محمد کی پرورش کرنی ہے۔ اور چونکہ ابو طالب اور عبداللہ دونوں بھائی جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا اور چچا، یہ دونوں ایک ہی ماں سے تھے۔ عبد المطلب کے انتقال کے بعد ان کے چچا پرورش کرنے لگے، ان کے چچا نے بھی ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا، بڑے پیار و محبت کے ساتھ رکھنے لگے۔ اور اس طریقے سے جب 12 سال کی عمر ہوئی تو ایسی صورت میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ 12 سال کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو چچا نے ارادہ کیا کہ شام میں تجارت کر کے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی رضامندی کا ظاہر کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ چچا اتنا محبت کرتے تھے، محمد کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لے جانے پر مجبور ہوئے، اور اس طریقے سے وہ لے کر کے گئے۔ راستے میں جب بصرہ پہنچے تو وہاں ایک گرجا گھر تھا جہاں ایک راہب جس کا نام بحیرہ تھا، بحیرہ راہب کبھی اپنے گرجا گھر سے نہیں نکلتا تھا، لیکن ایک منظر اس نے دیکھا کہ عرب کے کچھ قبیلے کے لوگ آ رہے ہیں اور درخت ان کے اوپر جھکے جا رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر کے وہ عجیب محسوس کیا، اور محسوس کرنے کے بعد اس نے پلاننگ بنایا، اور پلاننگ بنانے کے بعد ان تمام عرب کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے نکلے ہوئے تھے، سارے کو دعوت کر دی۔ اس نے کبھی دعوت نہیں کرتا تھا، وہ کہا کہ آپ کے چھوٹے بڑے غلام آزاد سب کی آپ لوگوں کی دعوت ہے۔ جب دعوت کھانے کا موقع آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامان سفر جتنی چیزیں تھیں ان کے یہاں لوگوں نے رکھ دیا، اور سب لوگ دعوت کھانے چلے گئے۔ کہنے لگے کہ وہ نوجوان سا بچہ کہاں ہے؟ وہ لوگوں نے کہا کہ اس کو سامان کے یہاں ہم نے رکھا ہوا ہے۔ کہا ہم نے دعوت تو اسی کے لیے کیا ہوا ہے، پھر اس کو باہر کیوں رکھے ہو؟ لے کر کے آ جاؤ، ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ سب کی دعوت ہے، چھوٹے بڑے امیر غریب سب کی۔ چنانچہ ایک عرب کا بندہ تھا، اس نے کہا کہ
ہاں یہ مناسب بھی نہیں کہ عبداللہ کے بیٹے کو باہر رکھا جائے اور ہم کھانا کھائیں، لہذا اس کو لایا گیا۔ بحیرہ اس کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بار بار دیکھے جا رہا تھا، اپنی کتابوں میں پڑھے ہوئے چیزوں کو ذہن میں لگا رہا تھا، بار بار میچنگ کر رہا تھا کہ میں نے جو کتاب میں پڑھا ہے کیا وہی نبی ہے۔ جب اس کو کنفرم ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہے، وہ سارے صفات وہی ہیں، تو جانے کے ٹائم میں کھانا کھانے کے بعد جب ان کو رخصتی کا وقت آیا تو اس کو ابو طالب سے اس نے بات کیا، کہا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو آخری پیغمبر ہیں، اس کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھ رکھی ہے، ساری چیزیں اس پر میچنگ کرتی ہیں، یہ تو آخری نبی ہونے والا ہے، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا باپ نہیں ہوگا، اس کا باپ نہیں ہوگا، وہ یتیم بچہ ہوگا۔ ابو طالب نے کہا کہ واقعی سچی بات ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، میں اس کا چچا ہوں، اس کا باپ پہلے ہی انتقال کر چکا ہے۔ کہا تم صحیح کہتے ہو، اور پھر اس نے ایک مشورہ دیا، کہا کہ اگر میری طرح یہودی لوگ بھی دیکھ کر کے محمد کو اگر پہچان لے تو اس کو قتل کر دیں گے، لہذا تم اس کو شام میں نہ لے کر کے جاؤ بلکہ تم واپس بھیج دو، چونکہ اس کا جان کا خطرہ ہے۔ ابو طالب نے فہم و فراست سے کام لیا، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کی طرف روانہ کر دیا، اور اس طریقے سے یہاں بحیرہ راہب کے ذریعے سے پتہ چلا کہ یہ آخری پیغمبر ہونے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، 15 سال کی جب عمر ہوئی تو ایک جنگ فجار کا واقعہ پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کے نوجوان ہیں، اس موقع پر قریش، بنو کنانہ، یہ دو خاندان ایک طرف اور دوسری طرف قیس غیلان، یہ دوسری طرف، دونوں میں لڑائی ہوئی، اور یہ لڑائی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ حرمت والے مہینے اور حرمت والی جگہ کی بھی ان لوگوں نے بے حرمتی کی تھی، اس وجہ سے لڑائی ہوئی تھی۔ اور اس لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو تیر تھما تھما کر کے دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کو ہوئی تو اس وقت حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ عرب کا جیسے کہ پہلے زمانہ جاہلیت چل رہا تھا، لوگوں میں مار پیٹ بہت زیادہ تھی، اور اسی طریقے سے ایک ظالمانہ زندگی گزار رہے تھے، ہر طرح کی برائیاں ان میں شامل تھی، کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں نہیں پائی جاتی تھی۔ لوٹ مار کا بازار گرم تھا، ظلم و تشدد کی بربریت تھی، لوگوں کو ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ بہت چھوٹی بات تھی۔ ایسے موقع پر قریش کے چند قبائل مل کر کے انہوں نے ایک طے کیا، ایک عہد کیا کہ ہم عرب کے اندر کوئی بھی ہو ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے، مسافروں کی مدد کریں گے، مظلوموں کی مدد کریں گے، حق والوں کو حق دلائیں گے۔ اور اس طریقے سے ان لوگوں میں ایک اتحاد ہوا، ایک عہد و پیمان قائم کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت سے سرفراز ہونے کے بعد بھی یہ کہا کرتے تھے، جس طریقے سے وہ حلف الفضول قائم ہوا تھا اور اس میں عہد و پیمان لیا گیا تھا، اگر آج بھی کوئی ہمیں اس طرح کی چیزوں پر دعوت دے تو آج بھی ہم لبیک کہیں گے۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے بکریاں چرایا کرتے تھے، 20 سال کی عمر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے بیان کیا کہ کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں نے بھی عرب کے لوگوں کے بکریاں چرائے ہیں، چند پیسوں، چند دینار و درہم کے عوض میں۔ تو ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب 25 سال کی عمر ہوئی تو خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی۔ یہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے، میں بس شارٹ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس موقع پر اہل عرب کی عورتوں میں بہت مالدار عورت تھی اور اخلاق کی بھی اچھی تھی۔ نبی کے اوپر جب پیغام آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ اتنی محبت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہ ان کی زندگی
جب تک رہی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دوسری شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوئی۔ سارے بچے سوائے ایک بچے کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب 35 سال کی عمر ہوئی تو کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کا ایک تنازع ہوا۔ کعبہ جو چوکور عمارت ہے جہاں طواف کیا جاتا ہے، وہ گھر ایک تو یہ کہ وہاں پہ کئی مرتبہ چوریاں ہو چکی، وہاں جو خزانے رکھے ہوئے تھے اس پر جو ہے ڈاکے ڈالے جا چکے، اور دوسرا یہ کہ جو ہے سیلاب آنے کی وجہ سے وہاں کی دیواریں پھٹ گئی تھیں، اور اس وجہ سے اہل عرب نے یہ مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ کعبے کی دیوار کو از سر نو اچھی طریقے سے تعمیر کی جائے اور اس میں بہترین ایک چھت بنایا جائے۔ لہذا اس میں یہ بھی مشورہ کیا گیا کہ جتنے لوگ اس میں پیسے ڈالیں گے سارے لوگوں کے پیسے حلال ہونے چاہیے، کسی بھی طریقے کی فراڈ والا مال نہیں ہونا چاہیے۔ سب لوگوں نے یہ مان لیا۔ کعبے کو جو ہے بنایا گیا، اور بناتے ہوئے جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو ایسی صورت میں لوگوں میں تنازع ہو گیا۔ کئی دن تک جھگڑے چلے، کئی دن تک وہ جھگڑے چلے، یہاں تک کہ ابو امیہ مخزومی نے یہ فیصلہ کیا کہ کل صبح جو شخص کعبے میں سب سے پہلے دروازے سے داخل ہوگا وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ جب صبح ہوتی ہے، کل کا وقت آتا ہے، تو صبح صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوار سے سب سے پہلے آتے ہیں۔ لوگ انتظار میں تھے کہ کون آنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب لوگ خوش ہو گئے کہ یہ امانت دار شخص ہے، یہ امین شخص ہے، یہ صادق شخص ہے، یہ بہترین ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کے جو کئی دن تک مسائل چلتے رہے، آپس میں کسی طریقہ کا اتحاد نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حجر اسود کو پہلے ایک چادر منگوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر لائی گئی، چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھا گیا، اور حجر اسود کو رکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے قبائل کے سردار جتنے لوگ ہیں سارے لوگ آ جائیں۔ ہر قبیلے کے جو لوگ سردار لوگ تھے، جن کو عہدہ تھا، سارے لوگ آ کر کے اس چادر کی چاروں طرف جو ہے پکڑ کر کے اس طریقے سے حجر اسود کی جگہ پر لایا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ حجر اسود کو اس کے مقام پر اٹھا کر کے رکھا، اور اس طریقے سے سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے خوش ہو گئے۔ 35 سال پہنچ گئے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی چیزیں عجیب و غریب ہونے لگی۔ ایک تو یہ کہ سچ سچ خواب آنے لگے، جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے صبح وہی ہوتا تھا، یہ ایک چیز ہونے لگی۔ اس کے بعد تنہا پسندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونے لگی، یعنی لوگوں کے جھرمٹ میں لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا زیادہ پسند نہیں آنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہنا پسند کرنے لگے، اور یہی وجہ ہے کہ غار حرا میں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کئی دن تک ستو اور پانی لے کر کے جاتے تھے اور رہتے تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کی آواز آنے لگی، سلام کی آواز آنے لگی، کہیں کہیں پتھروں سے سلام کی آواز آتی تھی، کہیں کہیں درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ کئی چیز عجیب و غریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے 40 سال کی عمر کے قریب پہنچتے پہنچتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ عجیب و غریب چیزیں ہونے لگی۔ انشاءاللہ العزیز ہم آگے جو 40 سال سے نبوت ملی اور اس کے بعد کیا ہوا ہم جانیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اچھی طریقے سے جاننے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے اندر لانے کی توفیق دے۔ یقیناً یہ سیرت ہے میرے بھائیوں، جن کا جاننا بھی عبادت ہے، جن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جن کا سننا بھی عبادت ہے، اور یہ وہ سیرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی زندگی کے ہر چیز ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔